السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو 2022 بالکل اپنے اختتام کی طرف بڑھ چکا ہے۔ 2022 بس ختم ہی ہونے والا ہے اور 2023 کی شروعات ہونے والی ہے۔ 2022 کا سورج غروب ہو جائے گا اور 2023 کا سورج طلوع ہو جائے گا۔ 2022 اب قصہ ماضی بن جائے گا اور 2023 ہماری زندگی میں شامل ہو جائے گا۔ 31 دسمبر کی دوستو جو رات ہوتی ہے، ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ کی نافرمانیاں اس قدر کی جاتی ہے کہ شاید ہی پورے سال میں کوئی رات ایسی آتی ہو جس میں اس قدر اللہ کی نافرمانیاں کی جاتی ہو، جس میں اس طریقے سے زنا کرنا، شراب پینا، فحاشی اور عریانیت اور ننگے پن کو اس طریقے سے فروغ دینا، شاید ہی کوئی رات پورے سال میں ایسی آتی ہو۔ جو 31 دسمبر کی رات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کے سامنے آیا ہے، ظاہر ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بس اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی پوری امت مسلمانوں کی، بچوں کی سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان گناہوں کے راستوں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ دوستو دو نظام اللہ نے رکھے، ایک شمسی نظام ہے اور ایک قمری نظام ہے۔ شمسی نظام جنوری سے شروع ہوتا ہے اور قمری نظام محرم سے شروع ہوتا ہے۔ ٹاپ پر ہمیں اسلامک کیلنڈر ہی رکھنا چاہیے اور سیکنڈ پہ ہمیں یہ والا کیلنڈر رکھنا چاہیے، لیکن اس طرح کی باتیں کرنا کہ بھئی یہ ہمارا سال نہیں ہے، یہ یہودیوں کا، عیسائیوں کا سال ہے، یہ باتیں نامناسب معلوم ہوتی ہے۔ دونوں اللہ کے بنائے ہوئے نظام ہیں، دونوں اللہ کے بنائے ہوئے نظام ہے، اور سورج بھی اللہ نے پیدا کیا، چاند بھی اللہ نے پیدا کیا، اور ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی اللہ نے ہی ہمیں کہا ہے۔ بہرحال اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے میں وہ آپ کو بتانے والا ہوں۔ سب سے پہلی چیز اپنی اس رات کی اور اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ اس رات کے اندر سب سے پہلا کام تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ بھئی ہم دیکھیں کہ ہمارا 2022 کیسا گزرا ہے۔ اپنی زندگی کا ذرا سا محاسبہ کرے، حساب لے کہ بھائی میں نے 2022 کے اندر کتنی نمازیں قضا کی، کتنی نمازیں چھوٹی، کس طریقے سے کمایا، حلال کمایا یا حرام کمایا، کتنے لوگوں میں لڑائیاں کروائی، کتنے لوگوں کی طرف سے میں بدگمان ہوا، اور کتنے لوگوں سے لا تعلق یعنی کتنے لوگوں سے میں نے تعلقات کو ختم کیا۔ یہ ساری چیزیں سوچنے کی ہے دوستو کہ 2022 میرا کیسے گزرا ہے، کتنی نافرمانیوں کے ساتھ گزرا ہے، کتنے گناہوں کے ساتھ گزرا ہے، کس انداز سے اور کس طریقے سے میں نے خالق کائنات کو ناراض کیا ہے، اس کی نافرمانیاں کی۔ ایک بار ذرا سی تھوڑی سی دیر کے لیے بیٹھ کر سوچے اور دیکھے کتنے سارے گناہ نظر آئیں گے، اور پھر اللہ سے توبہ کرے کہ اللہ 2022 جیسا بھی گزرا ہو، اللہ میں تیرے سامنے توبہ کرتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ اور اب جو یہ سال آ رہا ہے یہ ارادہ کرے کہ اللہ مجھے اس سال کو بہت اچھا بنانا ہے، اے اللہ مجھے یہ سال اب صرف تیرے لیے رکھنا ہے، جو کرنے کے لیے تو نے مجھے کہا ہے مجھے اب وہ کام کرنے ہیں۔ اللہ وہ کام کرنا ہی نہیں ہے جس سے تو ناراض ہوتا ہے۔ اگر کوئی بھائی اللہ نہ کرے اگر کوئی شراب کے اندر مبتلا ہے کہ اللہ اس شراب کو چھوڑ دوں گا، اور اگر کوئی کسی اور گناہ کے اندر مبتلا ہے کہ اللہ اس فلاں گناہ کو چھوڑ دوں گا، اور اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو ارادہ کرے کہ اللہ اس آنے والے سال کے اندر نماز کی پابندی کروں گا۔ اس طریقے سے دوستو اپنی زندگی کا تھوڑا سا حساب لگائے کہ بھئی یہ کام مجھے چھوڑنے ہیں اور ان کاموں کو انجام دینا ہے۔ روز قیامت دوستو سب سے پہلے سوال جب انسان سے کیا جائے گا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما افناه وعن شبابه فيما ابلاه۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن انسان کے پاؤں بالکل انسان کے پاؤں اس طرح جم جائیں گے کہ وہ نہ ہلا سکے گا، نہ آگے جا سکے گا، نہ پیچھے جا سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ بتا اے میرے بندے تو نے اپنی عمر کہاں لگائی، کہاں خرچ کی، وعن شبابہ فیما ابلاہ، مجھے یہ بھی بتا کہ تو نے اپنی جوانی کا بیشتر حصہ کہاں خرچ کیا۔ جوانی کا حساب، عمر کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے، اور دوستو وہاں انسان قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک وہ اپنی زندگی کا حساب نہیں دے گا، اور اگر وہ حساب و کتاب کے اندر پھنس گیا نا دوستو، وہاں انسان کے آنسو بھی ختم ہو جائیں گے، اتنا زیادہ افسوس ہوگا، اتنا زیادہ وہ افسوس کرے گا۔ تو اپنی زندگی کا حساب و کتاب کرے،
اپنی زندگی کا پچھلا بھی حساب کرے اور آئندہ کے لیے کچھ کرنے کا عزم کرے، ارادہ کرے کہ اب اس کو اور بہتر بنانا ہے اور اچھا بنانا ہے۔ حدیث پاک کے اندر دوستو آتا ہے کہ جو دن یا رات انسان کو ملتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اب وہ زندگی میں کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ روزانہ دن کہتا ہے کہ اے انسان، میں تیری زندگی میں آج آیا ہوں، اب کبھی نہیں آؤں گا۔ تو جو کچھ بھی کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو قیامت کے دن کھول دیں گے، رات کو کھول دیں گے۔ تو ہم انسانوں سے چھپ کر تو گناہ کر سکتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو دیکھ رہے ہیں، اس نافرمانی کو دیکھ رہے ہیں۔ وہ قیامت کے دن سب کی کھول دی جائیں گی۔ تو اس لیے بھائی قبر میں جانے سے پہلے، مرنے سے پہلے بہتر یہی ہے کہ اپنی زندگی کو صحیح ٹریک پر لے آئے، زندگی کو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے۔ چند سال کی زندگی ہے اور موت بالکل یقینی چیز ہے۔ موت سے انسان کو بہت زیادہ موٹیویشن ملتا ہے کہ بھائی مجھے موت آ کر رہے گی۔ جب موت آنی ہے تو پھر غریب بھی وہیں جا رہا، مالدار بھی وہیں جا رہا، صحت مند بھی وہیں جا رہا اور بیمار بھی وہیں جا رہا۔ تو بس یہ سوچ کر زندگی گزار لے کہ جیسی بھی اللہ تیرا شکر ہے، اصل معاملہ آخرت کا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا، وہ بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا۔ تو دوستو 2023 کی شروعات اس انداز سے کریں گے۔ اگر آپ اس وقت جاگ رہے ہیں 12 بجے کے آس پاس، یہ کوئی ضروری عمل تو نہیں ہے لیکن اگر کرنا چاہے ایسا کر لے کہ بھائی 11:50 یا 55 پہ آپ اللہ کے سامنے دعا کرے کہ اللہ یہ جیسا بھی گزر گیا معاف کر دے، اور یہاں پہ اپنی دعا کو ختم کریں گے۔ اور بھی جو کچھ بھی آپ مانگ سکتے ہیں خوب مانگے۔ پھر جیسے ہی 12 بجے کے بعد آپ قرآن کریم کی تلاوت کرے، 2 رکعت نفل نماز ادا کرے، پھر اللہ سے دعا کرے کہ اللہ اس آنے والے سال کو میری زندگی کا سب سے بہترین سال بنا دے اعمال کے اعتبار سے، یعنی میں اس سال کے اندر خوب اچھے کام کروں، اپنے غریب بھائیوں کا خیال کروں، نماز کی پابندی کروں، حلال طریقے سے کماؤں، اپنے رشتہ داروں کا خیال کروں، اپنے ماں باپ کی خدمت کروں، اپنے بہنوں کا بھائیوں کا اچھے سے خیال رکھوں، اپنی بیوی کے ساتھ کبھی لڑائی جھگڑے نہ کروں، اپنے گھر کو ہر طریقے سے سنبھالوں، اپنے دوستوں کے ساتھ اچھا بن کروں۔ یہ ساری چیزیں جب انسان اس طریقے سے اللہ سے مانگے گا تو دوستو آپ دیکھیں گے تو 2023 آپ کا بہترین بن جائے گا اور آپ کی زندگی کے اندر انشاءاللہ انقلاب آ جائے گا۔ یہ چند باتیں مجھے آپ حضرات سے 2023 سے متعلق کرنی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر ہماری اور امت مسلمہ کے تمام بچوں اور بچیوں کی ہر طریقے سے حفاظت فرمائے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا، کچھ کمی اور زیادتی ہوئی ہو کمنٹ کر کے میری اصلاح ضرور کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔